إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کی ابتدا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے کرتے ہیں جس کے راوی حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی یہ روایت سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی اور حدیث کی کئی اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور غالباً یہ فجر کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، ہمیں نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت کہ جو بہت ہی مؤثر تھی، اور وہ اتنی مؤثر تھی کہ ذرفت منها العیون، کہ اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور وجلت منها القلوب، اس سے ہمارے دل دہل گئے۔ اتنی مؤثر نصیحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی وجہ سے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوا اور آنکھیں بہہ پڑی آنسوؤں کے ساتھ۔ تو کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، آج تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہمیں الوداع کہہ کے جا رہے ہیں، اور اس قدر مؤثر نصیحت آپ فرما رہے ہیں، تو آپ ہمیں کس بات کا خصوصی طور پر حکم دیتے ہیں اپنے بعد، اور کس بات کی آپ ہمیں وصیت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں اس بات کا زور دے کر حکم دیتا ہوں، تاکیداً حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا اور اپنے حکمرانوں کی بات کو سنتے رہنا اور ان کی فرما برداری کرتے رہنا، اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بھی حکمران بنا دیا جائے تب بھی تم اس کی بات کو ماننا۔ اور پھر فرمایا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص اس میرے بعد زیادہ دیر تک زندہ رہے گا تو فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ لہذا تم کیا کرنا، جب امت کے اندر اختلاف نظر آ رہا ہو، امت کے اندر فرقہ بندی نظر آ رہی ہو، امت کے اندر گروہ بندی نظر آ رہی ہو، تو پھر تم کیا کرنا، اس فرقہ بندی سے، گروہ بندی سے بچنے کے لیے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میری سنت پہ ہی لازماً عمل کرنا، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور اسی طرح میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہوں گے ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تمسکوا بها
مضبوطی سے تھام لینا میری سنت کو اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اتنا مضبوطی سے اس کو تھام لینا، اس قدر مضبوطی سے پکڑ لینا کہ جس طرح ایک انسان کی داڑھ کے اندر کوئی داڑھ کے نیچے کوئی چیز آ جائے تو اس کو اس سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، داڑھ ٹوٹ سکتی ہے لیکن وہ چیز نہیں نکلتی، یا وہ چیز ٹوٹ جائے گی، تو اس طرح سے آپ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سے امت کو ڈرایا بھی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اور وہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے گا اس کو بدعت کہا جائے گا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور جو بھی دین کے اندر نئی بدعت ایجاد کی جائے گی وہ گمراہی ہوگی۔ عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو گائیڈ کیا کہ امت کے اندر جب اختلاف نظر آئے تو پھر میری سنت کو لازم پکڑنا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے منع کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے ہی دین کے اندر فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ دین کے اندر جو شخص نیا کام ایجاد کرتا ہے وہ اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہی حق ہے اور اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ باطل ہے۔ اس طرح پھر کیا ہوتا ہے؟ اس طرح دین کے اندر پھر نئے نئے راستے کھلتے ہیں، اور ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے، اور اس طرح امت کے اندر فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، امت گروہوں کے اندر بٹ جاتی ہے۔ اس امت کو ایک امت بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پہ عمل کرے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے بھائیو، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنا حرام ہے، اور دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص بھی ہمارے اس دین کے معاملے کے اندر نیا کام ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں تھا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا اس وقت دین کے اندر وہ کام نہیں تھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، نہ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، نہ اس امت کے سلف صالحین نے اس پہ عمل کیا، اس کو دین کے اندر بعد میں ایجاد کیا گیا، بعد میں اس کو دین کے اندر شامل کیا گیا، فرمایا فہو رد، تو وہ مردود ہوگا، وہ چاہے دیکھنے کو کتنا بھلا نہ لگتا ہو، دیکھنے میں چاہے وہ کتنا اچھا نہ نظر آتا ہو، لیکن وہ دین کے اندر اگر نیا ایجاد کیا گیا ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا دین نہیں ہے، یعنی وہ ایسا عمل ہے جس کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، آج اگر ہم اپنے معاشروں کی حالت زار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں نے دین کے اندر بہت سارے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے اندر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک ایجاد کیے ہوئے نئے کام کا ذکر کریں اور پھر اس کا رد کریں، اس کی تردید کریں، نئی نئی بدعات جو ایجاد کی جا چکی یا جو ایجاد ہو رہی ہیں ان میں سے ہر ایک کا جائزہ لینا، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو فہم سے نوازا ہے، تو آپ اپنی عقل سے، اپنی فہم سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو قرآن اور حدیث کا علم ہو تو قرآن اور حدیث کے علم کی روشنی میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ فلاں کام جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے وہ دین کے اندر نیا ایجاد کیا گیا ہے۔ اور یہ ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کہ انہوں نے ایسے شریک بنا رکھے اللہ رب العزت کے کہ جو دین کے اندر اپنی طرف سے نئے نئے طریقے مقرر کر دیتے ہیں، یعنی دین کے وہ طریقے
جو اللہ نے دین کے اندر مقرر نہیں کیے، تو کیا ان لوگوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں کہ جو وہی کام کرتے ہیں جو اصل میں اللہ رب العزت کو کرنا چاہیے تھا؟ دین کے اندر طریقے مقرر کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے تو وہ کام مقرر نہیں کیے دین کے اندر۔ آج ان لوگوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جن کو یہ اپنا پیر بھی کہتے ہیں، اپنا مرشد بھی کہتے ہیں، اپنا مولوی بھی کہتے ہیں، اپنا عالم اور مفتی بھی کہتے ہیں، اپنا امام بھی کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا القاب سے نوازتے ہیں، کسی کو شیخ الاسلام تو کسی کو کیا اور کسی کو کیا۔ کیا ان لوگوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں کہ جو دین کے اندر ایسے ایسے طریقے مقرر کرتے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا؟ اور آج بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے بہت سارے کام ہیں جو دین کے اندر نئے ایجاد کیے گئے ہیں اور دین کے اندر نئے نئے طریقوں کو مقرر کیا گیا ہے جن کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تین باتیں جو اصولی ہیں ان کو اچھی طرح سے ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دین اس دن مکمل ہو گیا تھا جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی تھی، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ حجۃ الوداع کے دوران یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس دن کے بعد، اس دن اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دن کے بعد دین کے اندر کسی چیز کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے اور دین کے اندر کسی بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ دین کے اندر کوئی بھی اچھا کام ایجاد کیا جا سکتا ہے، اچھا کام، جیسے لوگ کہتے ہیں او یار اس میں حرج کیا ہے، ایک اچھا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ کی یہ بات اس بندے کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص دین کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها انها حسنہ، دین کے اندر بدعت کو ایجاد کیا اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ جو شخص بھی اس طرح سمجھتا ہو فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس نے گویا کہ اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسالت کو پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ حکم نازل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو دین کا وہ طریقہ مقرر کر دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ یا وہ کام امت تک نہیں پہنچایا، خیانت کرتے ہوئے نعوذ باللہ۔ اور آج اس پیر کو، اس مولوی کو، اس عالم کو، اس مفتی کو، اس شیخ الاسلام کو پتا چلا کہ وہ کام دین کے اندر تھا، وہ طریقہ دین کے اندر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت تک نہیں پہنچایا، لیکن اس نے امت کو آگاہ کیا کہ یہ بھی طریقہ دین کے اندر ہے، یہ عمل بھی دین کے اندر ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسالت اور اللہ کے دین کو امت تک پہنچانے میں خیانت سے کام لیا تھا، والعیاذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یوم عرفہ کو ہی یہ آیت نازل کر دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ امام مالک اس کے بعد وہ الفاظ کہتے ہیں کہ جن کو سنہری حروف کے ساتھ لکھنا چاہیے، فما لم یکن یومئذ دینا، وہ کام جو اس وقت دین نہیں تھا۔ کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی حیات مبارکہ میں دین کے اندر نہیں تھا، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، آپ نے اس کی ترغیب نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا، اس امت کے سلف صالحین نے اس کام پہ عمل نہیں کیا۔ تو جو کام دین کے اندر اس وقت نہیں تھا، وہ آج بھی دین کے اندر نہیں ہو سکتا، اور وہ قیامت تک دین کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پہلا اصول یہ سمجھیں کہ دین مکمل ہے اور دین کے اندر کسی بھی نئے کام کے ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو مکمل دین اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، وہ پورے کا پورا دین
حرف بحرف ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو امت تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کہی تھی کہ لوگوں بتلاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے کے سارے لوگوں نے بیک زبان کہا تھا کہ جی اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے اور آپ نے ہماری خیر خواہی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کہا تھا اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین تیری امت اپنی امت تک پہنچا دیا. تو میرے بھائیوں، اگر وہ پورے کا پورا دین جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا تو پھر اس دین کے اندر مزید کمی بیشی کرنے کی کہاں تک گنجائش باقی رہتی ہے؟ دین تو پورے کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تھا. آج اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ دین کے اندر یہ کام بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، فلاں طریقہ بھی ہے، تو بھائی وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی امت کو بتلاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو آگاہ نہیں کیا اس طریقے کے بارے میں، اس کام کے بارے میں جس کو آپ نے ایجاد کیا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تہمت لگا رہے ہیں، آپ یہ بہتان باندھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک دین جو ہے وہ پورے کا پورا نہیں پہنچایا تھا. اور تیسرا اصول یہ ہے میرے بھائیوں، تیسرا اصول بہت ہی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر رکھنے والے کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہ تھا، نہ ہے، نہ آئے گا. آپ سے زیادہ متقی اور آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ آئے گا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی نئے طریقوں کے دین کے اندر ایجاد کرنا، اس کی کہاں گنجائش باقی رہتی ہے؟ اسی کا تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی آگے نہ بڑھو. آپ کو پتہ ہے نا وہ 3 لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے تھے آپ کی رات کی عبادت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، اور جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین نے بتلایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے تھے تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پوری رات تہجد پڑھیں؟ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرا کہنے لگا میں عورتوں سے شادیاں نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہوئیں. آپ باقاعدہ طور پہ منبر پہ تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا ما بال الناس یقولون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی روزے چھوڑ دیتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کر دیا تھا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ہے میرا طرز عمل، یہ ہے میری سنت اور یہ ہے میرا طریقہ کار. جو اس سے منہ موڑ کر مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یقین مانے یہ جو لوگ بدعات ایجاد کرتے ہیں اور بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان 3 صحابہ کرام کا آخر قصور کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا آخر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ آ کے ان کی غلطیوں کی تنبیہ کرنی پڑی؟ ان کا قصور یہی تھا نا. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا ساری رات تہجد پڑھنا. دوسرے نے کہا تھا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ روزہ رکھتے تھے، روزہ چھوڑتے بھی تھے. اور تیسرے نے کہا تھا میں عورتوں سے شادیاں نہیں کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ عورتوں سے شادیاں بھی کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہٹ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر آپ اگر کوئی دوسرا طریقہ، دوسرا کوئی انداز اختیار کریں گے، دین کے اندر کوئی نیا طریقہ مقرر کریں گے تو آپ یقینی طور پر بدعت کی طرف جائیں گے. میرے بھائیوں، میں بات کو مختصر کرتا ہوں. بدعت پر عمل کرنے، بدعات کو ایجاد کرنے یا بدعات پر عمل کرنے کے خطرناک نتائج کیا ہیں؟ ان نتائج میں سے سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے، خطرناک نتیجہ، کہ جو شخص بھی دین کے اندر نیا کام ایجاد کرتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے،
اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور اس پر تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ من احدث حدثا، جو شخص بھی دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرے گا، او آوا محدثا، یا کسی بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے گا مدینہ منورہ کے اندر، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور تمام لوگوں کی پھٹکار اس پہ پڑے گی کہ اس نے دین کے اندر نیا طریقہ اختیار کیا۔ دوسرا خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کے اندر نیا طریقہ اختیار کرتا ہے اور نئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، وہ امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ امت کی وحدت کو پاش پاش کرتا ہے۔ امت کی وحدت کو پاش پاش کرنا یہ ممنوع ہے، حرام ہے دین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مشتمل وہ طریقہ جو ہے، وہ راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی کی اتباع کرو، دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو۔ اگر تم دیگر راستوں پہ چلو گے تو پھر تم گروہوں کے اندر بٹ جاؤ گے اور اسی طرح تم فرقوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ گے۔ تو جو شخص دین کے اندر نیا کام ایجاد کرتا ہے وہ امت کی وحدت کو پاش پاش کرتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں انہی بدعات کی وجہ سے ہی سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت کے اندر جو سب سے پہلی بدعت ایجاد کی گئی تھی، جس کی وجہ سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوا، جس کے اندر امت کے اندر گروہ بندی جو ہے وہ معرض وجود میں آئی، وہ بدعت کون سی تھی؟ وہ خوارج کی بدعت تھی۔ اور اسی طرح پھر قدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے لوگوں کی بدعت تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر اس امت کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی بدعت کو ایجاد کیا جائے گا تو دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے امت کے اندر فرقہ بندی پیدا ہوگی اور گروہ بندی اور اسی طرح لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم پیدا ہوگی۔ اور تیسرا خطرناک نتیجہ یہ ہے، جو بندہ بھی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ خود بھی اس کا گناہ اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس بدعت پہ عمل کریں گے ان تمام کے تمام گناہوں کو بھی وہ اٹھاتا ہے۔ کون؟ وہ جو دین کے اندر بدعت کو ایجاد کرتا ہے۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں اور میں دلائل کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، بدعت کے خطرناک نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی بدعتی ہوتا ہے نا، اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بدعتی انسان اپنی بدعت کو برا کام سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ انہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے چونکہ وہ اچھا کام سمجھتے ہیں تو ان کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ ایسے دین کے اندر نئے ایجاد کیے ہوئے کاموں سے وہ توبہ کریں، بدعات پر عمل کرنے سے وہ توبہ کریں، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی ایسے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حجب التوبۃ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کو روک لیا ہے، عن کل صاحب بدعت، ہر اس شخص سے جو کہ صاحب بدعت ہو، حتی یدع بدعتہ، جب تک کہ وہ بدعت کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو روک لیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں، کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت جو ہے نا یہ شیطان کو عام نافرمانی سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بدعت جو ہے یہ عام گناہ کی نسبت شیطان کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ المعصیۃ یتاب منہا، جو عام گناہ ہوتا ہے نا انسان اس سے توبہ کر لیتا ہے اور وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو بدعت ہوتی ہے لا یتاب منہا، اس سے تو توبہ کی ہی نہیں جاتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، کیونکہ بدعت پر عمل کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، تو وہ اسے توبہ ہی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو بدعت ہے یہ شیطان کو، ابلیس کو زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک نتیجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور خطرناک انجام اس کا یہ ہے بدعت کا، کہ جو شخص بدعت پہ قائم رہتا ہے اور بدعات سے توبہ نہیں کرتا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ماشاءاللہ سورج کی طرح روشن اور چمک دمک رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے
تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہا کرتے تھے کہ سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ سورج کی طرح روشن اور چمک دمک رہے ہوں گے، اور بدعت والے جو لوگ ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور یہ بہت ہی خطرناک اور سنگین نتیجہ ہے۔ ایک ساتواں خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن صاحب بدعت جو ہے، ایک بدعتی انسان، چاہے اس نے بدعت ایجاد کی یا ایجاد کی ہوئی بدعت کا عمل کرتا تھا اور اس سے اس نے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم ہو جائے گا، کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور کئی لوگ آ رہے ہوں گے حوض کوثر کی طرف، فرشتے ان کو دھکیل دیں گے، آپ فرماتے میں انہیں پہچان لوں گا ان کی اپنی امت کی نشانیوں کے ذریعے، لیکن مجھے یہ کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ لوگ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کس طرح نئے نئے کام ایجاد کیے تھے، آپ کو نہیں معلوم، تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، یہ لوگ دفع ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے اندر بدعات ایجاد کرنے سے اور بدعات پر عمل کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو سنت نبویہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی شریعت کے اندر کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی شریعت کے اندر کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو، نہ قرآن مجید کے اندر اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر۔ یاد رکھنا، بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر نہیں ملے گی، ہاں اس کی کوئی بنیاد ضعیف احادیث کے اندر تو ہوگی، بلکہ آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو زیادہ تر بدعات پائی جاتی ہیں ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ان کی بنیاد جو ہے وہ زیادہ تر ضعیف ترین احادیث، بلکہ بعض اوقات جھوٹی اور من گھڑت روایات جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو وہ من گھڑت جھوٹی روایات جو ہیں وہ لوگ ان کو دلیل بنا کر دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں اور دین کے اندر بدعات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو بدعت وہ ہے کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہوگی، اور بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس پر سلف صالحین، اس امت کے سلف صالحین نے عمل نہیں کیا۔ اور سلف صالحین سے مراد کون ہے؟ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور اسی طرح آپ کے تابعین جو ہیں، ان سلف صالحین نے اگر کسی دین کے کسی کام پہ عمل نہیں کیا، یعنی دین کے اندر اگر کوئی طریقہ آج جو ایجاد کیا گیا ہے اس وقت اگر نہیں تھا تو یقینی طور پر وہ بدعت کہلائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو بعض لوگ فرض نماز کو شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی نماز کو شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت جو زبان کے ساتھ کرتے ہیں، زبان کے ساتھ نیت کے یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ ذرا ڈھونڈیں قرآن مجید کے اندر، کیا نیت کے الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر؟ میں نے کہا کہ صحیح حدیث کے اندر بدعت کا وجود نہیں ہوگا، اس کے ثبوت نہیں ہوگا۔ چلیں میں صحیح حدیث کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، کوئی ضعیف حدیث ہی پیش کر دو، کوئی من گھڑت حدیث ہی پیش کر دو جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہو کہ آپ نے جب نیت کرنی ہے تو ان الفاظ کے ساتھ کرنی ہے۔ صحیح احادیث تو دور کی بات، ضعیف اور من گھڑت روایات بھی نہیں ہیں
کہ جن سے یہ ثابت ہو کہ نماز کی نیت آپ نے زبان کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ الفاظ من گھڑت ہیں لوگوں کے، لہذا نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نماز سے پہلے ارادہ کر لیں، دل میں سوچ لیں کہ ابھی میں نے جمعہ کے 2 فرض پڑھنے ہیں، بس یہی نیت ہے۔ ابھی میں نے عصر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، یہی نیت ہے۔ ابھی میں نے مغرب کے بعد کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں، یہی نیت ہے۔ ابھی میں نے وتر کی نماز پڑھنی، یہی نیت ہے۔ دل کا ارادہ ہی تو زبان کے ساتھ جو نیت کے الفاظ ہیں یہ من گھڑت ہیں، اور یہ بہت بڑی بدعت ہے جس پہ آج لوگ جو ہے وہ بڑے شوق سے عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بدعات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت شدہ سنتیں ہیں ہمیں بس انہی پہ ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.